بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہچانے جاتے علی والے کہہ کے پوری دنیا میں، اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں اللہ ہم کو علی والا کہہ کر ہی پکارے، علی کا شیعہ کہہ کر پکارے، اس لیے کہ اگر یہ دعا تمہاری قبول ہو جائے تو تمہارے لیے ایک وہ کمال ہے کہ کامیابی اگر ہم کو مل جائے، وہ سکسیس ہم کو مل جائے جو مولا علی کی زندگی کے ہے۔ مولا علی اس کریم کا نام ہے کہ جس نے صرف عطا کیا، صرف دیا۔ علی کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو کئی حصوں میں ہے۔ مولا علی کی شجاعت ہے، مولا علی کی عبادت ہے، مولا علی کی سخاوت ہے، مولا علی کا ایثار ہے، سیکریفائز ہے، مولا علی کا علم ہے۔ کل جب بات پہنچی تھی، پھر میں وہیں سے شروع کرتا کہ مکے تک کل بات پہنچی کہ مکے میں جب دعوت ذوالشیرہ ہو گئی اور علی نے وہاں پہ کہا کہ انا یا رسول اللہ، کسی نے ہیلپ نہیں کی تھی، کسی نے مدد نہیں کی۔ 12 سال کی ایج سے 12 ایئرس سے مولا نے یہ کیا، یہ بتایا کہ میں کیسے رسول کی مدد کر رہا، میں کس طرح میں رسول کی ہیلپ کر رہا، اور فرسٹ ڈے سے ایسی ہیلپ کی ٹل دا لاسٹ ڈیٹ۔ آج اب تاریخ کا ایک واقعہ سنو کہ کیسے میرے مولا نے ہیلپ کی ہے اور کیسے اپنی بات کو نبھایا ہے۔ اس لیے شیعہ کی پہچان بھی یہ ہے کہ اف یو پرومس سم تھنگ، آپ کو کرنا ہے۔ یہ یاد رکھو، اگر تم نے کسی چیز کے لیے پرومس کیا ہے تو وہ پرومس تمہارا پورا ہونا۔ مولا نے بچپنے میں کہا نا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کرتا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ ہم اسی طرح اپنی لائف کو ہم یہ سوچ کے نہیں کہ اگر میں نے پرومس کیا کسی کو، اگر میں نے پرومس کیا ہے تو وہ پرومس پھر چلا جائے گا، یہ کبھی نہیں کرنا۔ کہ جب وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ اس لیے لازم ہے وعدہ پورا کرنا کہ تم نے اس سامنے والے سے وعدہ کیا ہے، علی نے وہ وعدے کو پورا نبھایا۔ یہ چیز کو ہم پریکٹیکل لائف میں سیکھنا۔ اگر کوئی آ کے آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کوئی چیز کہتا ہے تو آپ نے اگر کیا ہے، ادروائز ٹیل دم اسٹریٹ کہ جو آپ سے نہیں ہوتا، یہ انشاءاللہ بول کے کام ہی نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا۔ کل کی دوستو، جب اعلان ہوا، رسول نے اعلان کیا رسالت کا، 13 ایئرس مکے میں رہے، 13 ایئرس مکے میں۔ آپ 13 ایئرس میں پورے کافر اور مشرکین نے پہاڑ توڑ دیے رسول کے پر۔ اتنی مصیبت، اتنا تکلیف ہوئی، لیکن ہر منزل پر یہ امام علی تھے۔ آپ کو خالی اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ، اس لیے کہ مکے کی لائف میں مولا علی سے زیادہ مولا علی کے بابا جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا رول ہے۔ مکے میں یہ دو ایسی پرسنالٹیز تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول زندہ رہے، اللہ کے رسول کا پیغام پروپوگیٹ ہوتا رہا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایسا پہاڑ ٹوٹے، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ پہاڑ ٹوٹے، اتنی مصیبتیں آئی، لیکن جناب ابو طالب دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اب تم مکہ چھوڑ دو۔ اس لیے چھوڑنے کے لیے کہا کہ جو مکے کے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ وہ ظالمین تھے کہ ان لوگوں نے ایک لمحہ بھی رسول کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ سوچ سکتے کہ جب اتنی مصیبت پہاڑ ٹوٹی تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ۔ اس لیے کہ مدینے میں اس وقت انصار تھے، اور مدینے میں اس وقت جو لوگ تھے وہ اللہ کے رسول کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، اور وہ لوگ دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیے ہمارے پاس، یہاں آنے کے بعد اسلام پروپوگیٹ کرتا۔ یہ بھی ایک میسیج ہمارے لیے ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تم زندہ برابر نہیں رہ سکتے، اگر کسی جگہ پہ اگر تم کو یہ دیکھ رہے کہ تمہارا کام نہیں چل رہا، مثال کے طور پر مثال دے رہا میں، اگر تمہارے لیے کوئی پرابلم ہے تو حکم ہے کہ جگہ بدل دو، گھر بدل دو۔ اس سے کیا ہے کہ جگہ کے بدلنے سے یا گھر کے بدلنے سے پھر راستہ کھل جاتا۔ یہ بھی ایک پیغام ہے ہمارے لیے آج کہ اگر آپ کا کہیں مثال کے طور پہ بزنس نہیں چل رہا، خدا نہ خواستہ یہ ہو رہا، یہ پرابلم، تو ایگزامپل دیا گیا کہ جیسے اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے اسلام کو سپریڈ کیا،
مکے میں جب تک اسلام تھا مکے میں اسلام اسپریڈ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اسپریڈ نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پہ پرابلمس تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ مکے سے تم آگے بڑھ جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، جبکہ برتھ پلیس ہے اللہ کے رسول کی، اور مکہ امام علی کا، اللہ کے رسول کا، بی بی کا، پورے خاندان اہل بیت کی برتھ پلیس تھی۔ مدینہ ایک الگ شہر تھا، لیکن جب حالات خراب ہوئے تو حالات خراب ہوئے اور اسلام پھیلا مدینے میں جانے کے بعد، جب تک مکے میں تھا اسلام نہیں پھیلا۔ اسی طرح اگر بیک ہوم آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یا مثال دے رہا کہ اگر اٹلانٹا میں مثال کے طور پہ آپ کا بزنس نہیں گرو کر رہا، یا اٹلانٹا میں آپ پرابلمس میں، استخارہ دیکھو، استخارہ دیکھ کر آپ جگہ کو بدلو، جگہ کے بدلنے سے بھی رزق کا کھلتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا۔ بہرحال جب وہ سٹیج آیا، وہ وقت آیا، تو اللہ کے رسول نے امام علی کو بلایا، امام علی کو بلا کے کہا کہ یا علی، یہ کافر و مشرکین آج رات میں میرے گھر آ رہے، اور گھر آ کر وہ مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤں، کیا تم آج رات میں میرے بستر پہ سو گے؟ دوستو یہ بہت بڑا آفر تھا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ یا علی، اگر تم آج رات، پلیز غور سے سننا، یہ سب کے لیے پیغام ہے، سیکریفائس کا پیغام، یہ جذبے کو پیدا کرو۔ آپ سوچو کہ مولا علی کا کتنا بڑا سیکریفائس ہے، کتنا بڑا سیکریفائس ہے، یہ فیلنگز کو کہ کوئی مرنا چاہتا ہے، اللہ کا رسول بول رہے کہ یا علی تم آج میرے بیڈ پہ سو جاؤ، تم آج میرے بیڈ پہ سو جاؤ، کافر و مشرکین مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے، they are planning to kill me، آپ میرے بستر پہ سوئیے، میں جا رہا یہاں سے۔ تو اس وقت امام علی کا تاریخی جملہ ہے، امام علی اس وقت امام نے کیا کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دوستو یہ سیکریفائس، یہ جذبہ اسلام کے لیے جو امام علی کا تھا، یہ جذبہ 0.1% بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ وہ جو وعدہ کیا تھا، کوئی ایسا ہے آج کہ مجھے پتا چلے کہ فلاں شخص مجھے مارنے آ رہا، میں اگر کسی اپنے سگے بھائی کو بھی بولوں کہ کیا آپ میری جگہ سوئیں گے، کوئی سوئے گا؟ کوئی نہیں سوئے گا۔ سب کو زندگی پیاری ہے، سب کو جان پیاری ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ سو جاؤ، میں آپ کو اگزامپل دے رہا کہ مولا علی کی لائف کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو کہ امام بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، میں سو جاؤں گا اگر آپ کی جان بچے گی۔ یہ سیکریفائس تھا امام علی کا، جیسے ان کے بابا کا سیکریفائس تھا، ویسے امام علی کا سیکریفائس۔ مولا علی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں لیٹ جاؤں گا۔ اللہ کا رسول، میں بہت تیز جا رہا، اللہ کا رسول قرآن مجید کا وہ سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 9 کو پڑھا، 9 آیت کی تلاوت کی، مٹی کو اٹھایا، کافر و مشرکین اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا تھا، سب کے ہاتھوں میں تلوار تھی، رات کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی آج گھر سے باہر نہیں نکل رہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کچھ اور بول رہی، کوئی باہر نہیں نکلے۔ اللہ کا رسول اس وقت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ آیت آپ بھی اپنے پاس ہمیشہ رکھنا، جب بھی کہیں آپ انٹرویو کے لیے جا رہے، کبھی کہیں بھی کوئی ٹینڈر کے لیے جا رہے، کہیں کسی ظالم کے سامنے جا رہے، امیگریشن میں جا رہے، کوئی کام کے لیے، اگر جاتے وقت عورت مرد کوئی بھی یہ آیت تمہارے ساتھ رہے اور تم حق پہ رہے تو اللہ سامنے اور پیچھے دیوار کھڑا کر دیتا۔ یہ بڑی پاک اور عجیب آیت ہے کہ دشمن کے سامنے اگر فتح چاہتے ہو، دشمن کے سامنے تم کامیابی چاہتے ہو، دشمن کے سامنے تم سکسیس چاہتے، تو یہ آیت ہمیشہ ہمارے کام آتی۔ یہ آیت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، لکھ کے رکھنا، وہ لکھے رکھنے سے بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ایون جب یہ رائٹس ہوئے تھے انڈیا میں ہوئے تھے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے، اپنے جاننے والوں نے، انہوں نے کیا کیا تھا، اس آیت کو اپنے گھر پہ لکھ کے لگا لیا تھا، اور اس آیت کو بالکل گھر کے انٹرنس پہ لکھ کے لگا لیا کہ کوئی دشمن آئے نہیں، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ یہ بول رہا کہ سامنے پیچھے آگے پیچھے ہر طرف اللہ دیوار کھڑا کر دیتا، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ تم حق پہ رہنا۔ یہ سورہ یاسین کی عجیب آیت، برکتوں والی، اور یاسین سورہ ہی اتنا برکتوں والا ہے کہ یاسین سورہ اگر کوئی پڑھتا ہے روزانہ، اگر کوئی رمضان میں، ماہ رمضان میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا، اور وہ بھی صبح میں کرے۔ آغا وحید خراسانی آج ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایران میں موجود ہے۔ آغا کہتے ہیں کہ روزانہ اگر سورہ یاسین کی تلاوت کوئی صبح میں کرے تو دن بھر اور نیکسٹ مارننگ تک وہ ایک اللہ کے پناہ میں آ جاتا، اور سورہ یاسین
روز تلاوت کرنے والے کو فشار خبر سے اس کو نجات ہوتی. سورہ یاسین روز تلاوت کرنے والے کے رزق کھلتا. آپ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، جب اپنا بزنس سٹارٹ کریں، when you start your business، وہاں پہ ایک ڈیری کوئن ہے، جو بھی آپ کا بزنس ہے، اس بزنس میں جب آپ سٹارٹ کرو تو سورہ یاسین پڑھ کے سٹارٹ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ سورہ یاسین کی برکت کیا دیتی. یہاں تک کہا گیا کہ سورہ یاسین روز پڑھنے والا، کہ جب وہاں پہنچتا اور جب آخری وقت آتا تو سورہ یاسین کی برکت سے اللہ اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتا. اور سورہ یاسین کا ایک اور عمل مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی پریشانیوں میں ہے، کوئی مصیبتوں میں ہے، کوئی تکلیفوں میں ہے، آپ یہ عمل ٹرائی کر کے دیکھنا. ایون ہسبینڈ وائف کے اگر ایشو ہے، ایون میرڈ لائف کے ایشو ہے، اگر ایون اولاد کا خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہے، تو سورہ یاسین کا ایک عمل ہے جو 9 days تک کرنا ہے. یا اور اس کو کس انداز سے کرنا؟ 7 مبین ہے، 7 مبین ہے سورہ یاسین میں. ایک مبین تک جانا، پھر پلٹ کے واپس آنا، پھر شروع کرنا، پھر دوسرے مبین پہ رکنا، پھر واپس جانا، پھر 3rd مبین پہ رکنا، پھر واپس جانا. اسی طرح 7 مبین ہے. یہ 20 یا 25 منٹس کا عمل ہے، بٹ ایکسٹرا آرڈنری عمل ہے. اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، بزنس کے لیے بہت اچھا ہے. کوئی رکاوٹ ہے، کوئی آپ کو امیگریشن کا پرابلم ہے، کوئی ویزے کا پرابلم ہے، کوئی اینی پرابلم، اس لیے کہ یاسین یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، سرکار کا نام ہے. اللہ نے اللہ کے رسول کو یاسین کہہ کر پکارا، مزمل کہہ کر پکارا، طٰہٰ کہہ کر پکارا، مدثر کہہ کر پکارا. یہ سارے سورے اللہ کے رسول کے ہیں. اور یاسین کو تو ہارٹ آف دی قرآن کہتے ہیں. قرآن کا ہارٹ ہے، دل ہے قرآن کا. بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن یہ یاسین جو ہے وہ دلہن ہے، دلہن. قرآن مجید کے 114 سوروں میں یہ یاسین اتنی ہر سورہ برکت والا ہے. کوئی سورے کو میں آگے پیچھے نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یاسین اپنے گھروں میں تلاوت کرو. لیکن یاسین جب شروع کرنا، تو جب تم شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، تو فوراً آگے نہیں بڑھ جانا والقرآن الحکیم بول کر، بلکہ جب شروع کرنا یاسین، جب بولیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، تو 1 سیکنڈ رکو، وہاں پہ صلوات پڑھو، یہ بہت برکت ہوتی. اس کے بعد بولو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح وہ بعد میں بولنا، لیکن یاسین اسٹریٹ نہیں پڑھنا. یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، اس کے بعد صلوات پڑھنا. اور تو اس یاسین کی قبولیت میں تیز اس لیے کہ یہ یاسین کی یہ آیت پڑھو. اللہ کے رسول نے آیت پڑھی اور امام علی کو اپنے بستر پہ لٹا دی.